بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو کچھ لرننگ اسٹریٹجیز بتائی تھیں جن کو استعمال کر کے آپ زیادہ بہتر طریقے سے اپنے سبق کو یاد کر سکتے ہیں۔ لیکن علم حاصل کرنے کا مقصد صرف یاد کرنا یا جاننا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ غور و فکر کریں، آپ اس کو سمجھیں اور آپ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر پائیں، کیونکہ علم بغیر عمل کے ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کسی گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہیں، اس کے اوپر بوجھ تو ہے، اس کے پاس نالج تو ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو میں آپ کو کچھ اسٹریٹجیز بتاؤں گی جن کو استعمال کر کے آپ اپنی لرننگ مٹیریل کو بہتر طور پہ سمجھ سکیں گے، کمپریہینڈ کر سکیں گے اور آپ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی بھی کر پائیں گے۔ تو ہم اسی سینیریو کو لے کے چلتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کرونا وائرس کے بارے میں آرٹیکل پڑھ رہا ہے، ویڈیو لیکچرز وغیرہ لے رہا ہے۔ تو اپنی اسی سفر کے دوران وہ اپنے لیکچر کے اندر نوٹس لینا شروع کرتا ہے۔ وہ نوٹس لینے کے اندر ایک اپلیکیشن یوز کرتا ہے جس کے اندر وہ مائنڈ میپس بناتا ہے۔ اس مائنڈ میپ بنانے کے اندر وہ ٹیچر پڑھا کے ساتھ ساتھ اپنے جو کانسیپٹس ہیں ان کو آرگنائز کرتا جاتا ہے ڈفرینٹ برانچز کے تھرو، ڈفرینٹ کلرز کے تھرو۔ تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے کانسیپٹس کو ایک آرگنائز کر پاتے ہیں، دس از کالڈ مائنڈ میپنگ۔ اس سے آپ پورا کانٹیکسٹ سمجھ لیتے ہیں، پورا آپ کی آؤٹ لائن آ جاتی ہے کہ کیا کیا پڑھایا گیا ہے، اور آپ کا ایک ریویو کرنا اس کو آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر پوائنٹ کے ساتھ ساتھ ایک سمری بھی لکھتا ہے۔ اس سمری کے اندر وہ نہیں لکھتا کہ جو ٹیچر پڑھا رہی ہیں اس کو ویسا کا ویسا اسکرائب کر لے، بلکہ وہ اسے اپنے اون ورڈز کے اندر اپنی زبان میں اس کو کانسیپٹ کو اخذ کر کے مختصراً لکھتا ہے۔ تو یہ نوٹ ٹیکنگ کے اندر ایک سب سے بڑا جو ایک ڈرا بیک ہو جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کوشش کرتے ہیں کہ وہی بات لکھیں جو ٹیچر نے کہی ہے۔ ٹیچر کے ورڈز آر ناٹ امپورٹنٹ، دیٹ واٹ امپورٹنٹ از کہ وہ کانسیپٹ آپ نے کیا گراسپ کرا ہے۔ تو کوشش کریں کہ نوٹس بنانے کے دوران آپ آؤٹ لائن بھی ہو، آپ کا پورا مائنڈ میپ بھی ہو، اور آپ چیزوں کی چھوٹی چھوٹی سمری لکھ رہے ہوں۔ اسی طرح آپ اپنی بک ریڈنگ کے دوران بھی آپ ایک پیج کے اوپر، آپ کونے کے اوپر ایک سمری لکھ سکتے ہیں، اپنے الفاظ کے اندر اس چیز کو مختصراً بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کرتا ہے کہ جب وہ اپنے نوٹس کو، ان مائنڈ میپس کو اور سمری کو ریویو کرنے بیٹھتا ہے تو وہ اپنے طور پہ ان کانٹینٹ کے متعلق سوال جنریٹ کرتا ہے کہ کون کون سے سوالات اس مٹیریل کے اندر پاسبل ہیں جو ایگزام میں آ سکتے ہیں، جو زندگی میں امپورٹنٹ ہیں۔ تو جب وہ یہ سوالات جنریٹ کرتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کرونا وائرس، کیسے یہ فلو سے مختلف ہے، کیوں یہ اتنا ڈینجرس ہے، کیا اس کی پریونٹیو میجر ہیں، تو ان سوالات کے جواب بھی اس کو اپنے کانٹینٹ سے ملتے جاتے ہیں، اور اسی طرح وہ اپنے لرننگ مٹیریل کے ساتھ ایکٹیولی انگیج کر پاتا ہے۔ اسی طرح وہ آگے پڑھ رہا ہوتا ہے جب پریونٹیو میجرز کرونا وائرس کے، تو اس کے ذہن میں ایک تصوراتی خاکہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ پڑھتا ہے کہ چھینکنے اور کھانسنے کے دوران آپ کو اپنے ایلبو کے اندر کھانسنا چاہیے، تو اس سے آپ کی ٹرانسمیشن کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ پڑھتا ہے کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چلتے پھرتے اپنے ماسک کو بار بار ہاتھ لگاتے ہیں، آنکھوں کو بار بار ہاتھ لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے کرونا وائرس کی ٹرانسمیشن بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ اس پورے سینیریو کو اپنے دماغ میں امیجن کر پاتا ہے۔ یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ پڑھنے کے دوران یا سننے کے دوران اپنے ذہن کے اندر ایک تصوراتی خاکہ، ایک امیج بنا پائیں۔ تو یہ تصوراتی خاکہ اور امیج جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپفل ہوتا ہے سمجھنے کے اندر۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایگزامپلس بھی دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ جب کلوز اور کراؤڈڈ پلیسز کی بات ہو رہی ہے تو اپنی نارمل زندگی میں دیکھتا ہے کہ کون سی پلیسز، کون سی جگہیں بہت زیادہ بند ہیں اور بہت زیادہ وہاں پہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کہاں کہاں میرے گھر کی کھڑکیاں نہیں کھلی ہوتی۔ تو جب آپ اپنی نارمل زندگی میں سے ایگزامپل نکالتے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ جی فلاں رشتہ دار کو کرونا وائرس آیا تو اس کو کیا کیا سمٹمز تھے۔ تو جب آپ اپنی نارمل زندگی کے ایگزامپل دیکھتے ہیں تو آپ کو زیادہ بہتر وہ کانسیپٹ سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔
اس کے علاوہ میں نے شروع میں ایک ذکر کرا تھا جس کے اندر میں نے گدھے کا ذکر کرا تھا، اس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں. تو یہ کس قسم کی انالوجی ہوتی ہے جس کے اندر آپ ایبسٹریکٹ کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایبسٹریکٹ کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے کسی ٹھوس چیز کو استعمال کرا جاتا ہے جسٹ ٹو میک دا پوائنٹ. اب پوائنٹ یہی ہے کہ جو ایک گدھا ہے جس کے اوپر آپ نے 500 1000 2000 جتنی بھی کتابیں لاد دیں وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو اسی طرح وہ انسان جس کے پاس صرف نالج ہے اور وہ عمل میں نہیں ڈھل پائی ہے، وہ کوئی ایکشن نہیں لے پاتا، اس کا کوئی بیہیویئر یا اس کی کوئی گروتھ نہیں ہو رہی ہے، وہ اس کو فائدہ نہیں اٹھا سکتا، نہ وہ کسی کو اس علم کا فائدہ پہنچا پاتا ہے. So this is about using different strategies, cognitive strategies to understand different concepts. I hope all of these are helpful to you. Thank you.